تو دیکھیں، جہاں تک عمران خان پر یا دیگر سیاسی ورکرز منسٹرز پر فوجی عدالتوں میں کیس چلانے کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ جو لوگ یا جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر عملہ کیا ہے یا جنہوں نے ادائیگی دی ہے، اب تو اس طرح دنیا ہے، ہم تو گھر میں بیٹھ کر بھی ہم کہتے بات کرتے ہیں تو شاید کل کوئی ہمیں بھی آڈیو سنائے کہ بھائی یہ تم یہ بات کر رہے ہو. تو یہ سب چیزوں کی ریکارڈ ہے. اور جس طرح بے دردی سے 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں، انسٹالیشن کو نقصان پہنچانا الگ بات. مجھے جو سب سے زیادہ دکھ اور درد پہنچا ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ہاتھوں سے، ان کے کریکٹر سے، ان کے اقدار سے، کہ انہوں نے ایمبولنس کو کھڑا کر کے ان سے بیماروں کو اتار کے سڑک پہ بٹھا دیا اور اس ایمبولنس کو آگ لگا دی. کیا ہم نے ان پڑھے لکھے جوانوں کو یہ سکھایا تھا؟ آپ خود سوچ کر لیں. نمبر 1. سیکنڈ بات یہ کہ اگر کسی نے بھی، اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس نے مرڈر کیا تھا جب اس کو پھانسی دی گئی، لیکن اس پہ الزام کیا تھا کہ اس نے کہا ہے. جب اس پہ اگر یہ الزام تھا اور اس میں اس نے پھانسی کا پھندا گلے کو لگایا، تو اگر یہاں سے کسی نے کہا کہ فوجی تنصیبات کو تباہ کرو اور یہ جو ہمارے ملک کے یکجہتی سالمیت کا ایک ادارہ ہے ان کے وردی کو لے کو آگ لگا دو، تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو سزا ہو؟ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن جس نے جو کچھ کیا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اور ایک مکافات عمل بھی ہے ہم سب کے لیے، جو میرے بھائی بیٹے ہیں ان سب کے لیے، کہ تاریخ کا پہیہ تو گھومتا ہے، وقت لیتا ہے، لیکن مکافات عمل کا پہیہ آپ نے دیکھ لیا مہینوں میں گم کے واپس آ گیا. یہی کہتا تھا کہ میں چوروں سے بات نہیں کر رہا ہوں، آج مافیا مانگ مانگ کر کہتا ہے کہ میرے سے بات کرو، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. سیاست یہ شائستگی، روایات، اقدار، برداشت کا نام ہے. ایسا نہیں کہ ہم دشمنی کر لیں. اور میں خود جیل میں رہا ہوں 3 سال. ہم نے تو گھنٹے بعد معافی نہیں دی تھی. ہم تو 3 سال بعد نکل کر بھی فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈسٹرکٹ ناظم بن گئے. تو دیکھو، یہ ایسا نہیں ہے، نظریہ نہیں تھا. جس طرح لائے گئے اس طرح چلے گئے، اور آج ہر ایک بیان دیتے کہ میں نہیں ہوں. اور اگر اس طرح لوگوں کے ہاتھ میں ملک کا مستقبل تھا تو اس کا، اس لیے دیکھو آپ پورے صوبے میں 28 A گریڈ ہاسپٹل 2001 سے لے کر یعنی اس 5 سال میں بنے. آپ یہ ریسرچ کریں، میرے بیٹے میری بیٹیاں، یہ تعلیم یافتہ نوجوان، کہ انہوں نے 9 سال میں ایک سنگل ہاسپٹل بنائے. سنگل. یہ بتائیں کہ جو کالج اور یونیورسٹیاں 10 سالہ پوزیشن حکومت میں بنی، یہ کہیے کہ میں نے ایک بنایا، ایک یونیورسٹی اس کے پی میں. اچھا یہ کہیے کہ اس 28 ہاسپٹل کو انہوں نے کچھ مشینری مہیا کی. یہ زبانی جمع خرچ کی باتیں تھی. چھوٹے بچوں کو ورغلایا،
آپ لوگوں کو یہ ریسرچ کرنا چاہیے کہ 1947 سے لے کر 2018 تک پاکستان نے کتنا قرض لیا اور 4 سالوں میں اس سے ڈبل قرض لیا. کوئی سنگل موٹر وے، کوئی سنگل منصوبہ، اور 350 ڈیم جب کہہ رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے. دیکھو ایسا نہیں ہے. اور جنہوں نے 70 سالوں میں جو قرض لیا، آج آپ کو یہ موٹر وے کی جو جال نظر آ رہی ہے کس نے بنائے؟ دیکھو ہم نے اس ملک کو زبانی جمع خرچ نہیں، ہم نے اس ملک کو ترقی کے راہ پہ جانا ہے. اور یہ جو ہمارے بچے جن کو ورغلایا گیا، یہ ہمارے بچے ہیں. سیاست ہر ایک کا حق ہے سیاست کرے، لیکن سیاست میں ملک کے خلاف بات کرنا، ملک کے ایسٹس کو جلانا، اور جو ایک پاکستان دنیا کے نقشے پر 28 مئی کو دنیا کا پہلا اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت بنا، اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ ان کا جو بنایا گیا تھا چاغی، اس کو بھی آگ لگا کے دشمن کو کیا پیغام دیا؟ وہ تو پاکستانیوں کا نہیں، پورے عالم اسلام کا فخر تھا. تو یہ دیکھو یہ فیڈ کیا گیا. یہ ایسے نہیں. اس نوجوانوں کو گزشتہ 10 سالوں سے ان کے مائنڈ میں فیڈ کیا جا رہا تھا. پہلے کہہ رہا تھا لوگوں کو، قداور سیاسی شخصیات کو غلط ناموں سے پکارنا، اور وہ بھی پارٹی ہیڈ. اب دیکھو کیا ان کے ذہن میں فیڈ کیا کہ نفرت پہلے، پھر چور 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 چور، پھر خود نصف اسمبلی کو جیل میں ڈالا. انہی کی حکومت میں وہ سب رہا ہوئے. 2 سال جیل کاٹا. مریم نواز نے جیل کاٹ کے وہ تو نہیں روئی. ان کا 48 گھنٹے بعد ہر نکلنے والا شخص رو رہا ہے. دیکھو یہ ملک سیاسی لوگوں کا ملک ہے. انشاءاللہ تعالی قوم جس کو بھی، آپ این پی کو دیکھ لیں، 10 سال 20 سال 30 سال جیل کاٹے. ٹھیک ہے سیاست میں یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. کسی کا ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ایک سیاسی پارٹی کے رہنما پر فوجی عدالتوں میں دیکھیں ایسا یہ شارٹ کوشچن نہیں ہے. اگر اس نے کہا کہ یہ کور کمانڈر کا ہاؤس جلا دو، تو پھر آپ بتا دو کہ مقدمہ چلانا چاہیے یا نہیں. اور اگر بے گناہ ہے تو سیاسی لوگ کبھی بھی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی فوجی تنصیبات، فوجی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اس پر ہم مقدمہ اسی عدالت میں چلائیں گے. ٹھیک ہے، عدالت نے جو کچھ کہا ہے ماننا پڑے گا. اور جن کی جو رخصت ہو گئے ان کی کمزوری ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، شکریہ. بہت اچھے. ہاں دیکھیں وہ بیوروکریٹس آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں. آپ لوگ کسی کو کسی میں بھی نہیں چھوڑتے. سلیم صافی کا جرگہ تھا، مجھے پوچھا کہ بھائی یہ کس طرح حکومت ہے، ساری حکومت آپ چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ہمارے وزراء صاحبان کل سے جا کے اپنے اپنے حلقوں میں جلسے کریں تو آپ ہی کہیں گے کہ دیکھو سیاسی بن گئی. تو یہ پہلا وزیر اعلیٰ ہے جس نے اس طرح کیبنٹ بنائی کہ نہ خود کدھر جاتا ہے جلسے کے لیے اور نہ کوئی اس کا منسٹر جاتا ہے. اور یہی آئین تقاضا کرتا ہے کہ بھائی نگران حکومت اس طرح غیر جانبدار ہوگی، جس طرح ساول اور ہمارے فضلی لائی اور ساول نذیر صاحب، احمد شاہ صاحب، قصوریہ صاحب ہے.
اپنے دفتر سے کام ہے، ان کا بھی اپنے دفتر سے کام ہے. یہ جان افضل سے پوچھے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. بالکل سخت ترین ادائیگی ہے. اچھا کوشچن کیے. پورے پشاور کے عوام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی ان کو کہا کہ پالیسی بناؤ. یہ رنگ روڈ نہیں ہے، رنگ روڈ کے شہر کی طرف یہ پورا علاقہ شہر ڈکلیئر ہوگا، اور اس کے کسی علاقے کو آپ دوسرے علاقے سے، باڑہ سے اور اس سے منسلک نہیں کریں گے. نمبر 1. یہ جو دوسری طرف ہے اس میں جو بقائے جات ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ ان میں 40% بقائے جات ان کو معاف کرائیں. 60% جو ان کے پیسے ہیں وہ آپ 5 سال، یعنی ایک لمٹ، اگر کسی پر 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ میں 40% معاف کر کے بقایا جو ہے وہ 2 سال میں بلوں میں وصول کرے، زیادہ ہو تو 3 سال میں. اور ان کو کیبلائزیشن اور میٹر لگانا، اور مقامی جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے اور تحصیل چیئرمین، ان کو اپنے ساتھ ملائیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ورثک روڈ میں بھی اس طرح ہو رہا تھا. ہم نے ان کے ناظمین کو بلایا اور انہوں نے کیبلائزیشن کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اچھا رسپانس دے رہے. لیکن میں نے کہا میں اس پہ نہیں سمجھتا ہوں کہ گلبار کو آپ نے ادرخانی کے ساتھ منسلک کیا، خود ہی ایک مشکلات پیدا کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم بہت جلد یہ فیڈر جو ہے یہ چینج کر لیں گے. احمد علی خان صاحب نے آپ کی شکایت لگائی تھی وزیر اعظم سے کہ میرے بندے توڑ رہا ہے، تو کون سا نہ کون، دیکھیں یہ بندے سارے ہمارے ہیں. اس شہر میں رہنے والا ہر بچہ ہمارا ہے. اور کس طرح ہمارا ہے میں ماضی سے بتا رہا ہوں. میں کونسلر کھڑا تھا تو شہر نے مجھے منتخب کیا، دوسری دفعہ کھڑا ہوا پھر مجھے منتخب کیا، تیسری دفعہ کھڑا ہوا پھر مجھے منتخب کیا، ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے کھڑا ہوا پھر مجھے انہی کے مقابلے میں منتخب کیا. پھر میرا بیٹا پی ٹی آئی کے مقابلے میں، وزیر کے مقابلے اس کے بھائی میں کھڑا ہوا اور ڈسٹرکٹ ممبر بنا. پھر ڈسٹرکٹ ناظم لارڈ میئر کے لیے انہی کے مقابلے میں کھڑا ہوا. سارے پشاور نے ہمیں ووٹ دیے. میں پارٹیوں سے بالا تر ہو کر، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، یہ سب میرے بچے اور میرے بھائی ہیں، اور میں بلا تفریق خدمت کرتا رہوں گا. لیکن توڑنے والی بات نہیں ہے. توڑنا تو کوئی ممبر نہیں ہے کہ ایک توڑو گے. سارا شہر ہمارا ہے اور اس کا خدمت مجھ پر فرض ہے.